یا وہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قوم ہوگی، یا وہ قوم پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہوگی، یا وہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہوگی جس کا تم کچھ بگاڑ نہ سکو۔ تو یہ سب قوم انبیاء علیہ السلام کی قوم ہوگی جو قیامت تک آتے رہیں گے اور گاہے بگاہے آتے رہیں گے۔ اگر اس سے دوسری قوم مراد ہے یعنی زبان کی قوم مراد ہے جو تمہارے سوا ہوگی، جو تمہاری مثل نہ ہوگی، اس کے لیے پھر ضرور ایک ہادی درکار ہے، اس قوم کی زبان میں آئے گا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین اسلام جاری و ساری رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنا دین اسلام اس ہمیشہ جاری و ساری رکھے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ نال یہ سورت ہے 128 اس ہے آخر دے وچ ترجمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس پیغمبر نفس تمہارے سے شاک ہے اوپر اس کے یہ کہ اذا میں پڑھو تم حرص کرنے والا ہے اوپر بھلائی کے تمہاری کے ساتھ مسلمانوں کے شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے۔ بس اگر پھر جاویں بس کہہ دے کہ کفایت ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، نہیں کوئی معبود مگر وہ، اوپر اس کے توکل کیا میں نے اور وہ ہے پروردگار تخت بڑھے گا۔ تشریح دی ہے سب مومنوں کی قوم اس آخری جنگ سے گھبرا گئی، سب مومنوں کی قوم اس آخری جنگ سے گھبرا گئی یا گھبرانے لگی۔ جو راہ دراز تھا، سفر دور دراز تھا، سفر پہاڑوں کا تھا، اس سے سب مومن کتراتے تھے کہ سفر دور دراز ہے، کٹھن راستہ ہے۔ سب مومن اس سفر سے کنارہ کشی کرتے تھے کہ سفر پر نہ جایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، کوئی مومن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سمجھتے تھے۔ ہر ایک مومن طرح طرح کے بہانے اور سفر پر نہ جانے سے پروانگی مانگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اگر تم اس سفر پر نہ نکلو گے تو اگر تم اس سفر جہاد پر نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہارے سوائے کسی اور قوم کو بدل دے گا جس کا تم کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ مومنو تم کو کیا ہے کہ جب تم کو کہا جاتا ہے کہ نکلو بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے تم تم بوجھل ہو جاتے ہو طرف زمین کی۔ کیا تم راضی ہو گئے زندگانی دنیا کے بدلے آخرت کے؟ لیکن زندگانی دنیا کی بہت قلیل ہے بدلے آخرت کے۔ اگر تم نہ نکلو گے واسطے سفر کے، واسطے جہاد کے، تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے ایک دوسری قوم کو لا دے گا، تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مومن اس جہاد پر نہ نکلے، نہ جانا تھا نہ نکلے، بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اس سفر پر نہ جانا تھا نہ گئے اور طرح طرح کے بہانے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اگر تم مومنوں جہاد پر نہ نکلو گے اور نہ گئے پھر گئے، اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے کہ کفایت ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو کافی ہے سوائے تمہارے، تم نے میری بات نہ مانی نہ گئے اور بس پھر گئے اور مجھ کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے سوائے تمہارے۔ بس اگر پھر جاؤ تم بس کہہ دے مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے سوائے تمہارے، اس پر میں نے توکل کیا اور وہ سب سے بڑے تخت کا مالک ہے۔ فقل حسبی اللہ، بس کہہ دے کفایت ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ۔ بس یہ آیت ظاہر کرتی ہے بس یہ مومنوں کی قوم نہ جہاد پر گئے اور پھر گئے، بس اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تم کہہ دو کفایت ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، نہیں کوئی معبود مگر وہ، اوپر اس کے توکل کیا میں نے، بہت بڑے عرش کا مالک ہے، وہ بڑے عرش کا پروردگار۔ یہ آخری سفر، یہ آخری آیات ظاہر کرتی ہے کہ یہ مومن آخری جہاد پر نہ گئے، نہ جانا تھا اور پھر گئے، انکار کر دیا جانے سے، اس جہاد پر نہ گئے، پھر گئے بات نہ مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے سوائے تمہارے، کوئی معبود مگر وہ
نہیں کوئی معبود مگر وہ، اسی پر صرف میں نے توکل کیا اور اس پر میں نے توکل کیا ہے، اور وہ پروردگار ہے، عرش بڑھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن تَوَلُّوا، اگر پھر گئے، بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ جہاز سے بالکل پھر گئے، اس کے بعد مومنوں کو توبہ بالکل نصیب نہ ہو۔ اور پھر حسبی اللہ کہا، پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مومن اس جہاد پر نہیں گئے، پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بہت مہربان ہے اور مومن پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ مومنوں تم کو کیا ہے کہ تم جہاد پر نہیں نکلتے، اگر تم اس جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا، تمہارے علاوہ ایک دوسری قوم کو بدل دے گا، تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ لیکن یہ مومن ساری بات سمجھتے ہوئے بھی پھر بھی جہاد پر نہ گئے، اور جانا نہ جانا تھا نہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب مومن اللہ تعالیٰ کے راستے پر جہاد کے لیے نہ نکلے جس کا اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا تھا، لیکن سب مومن جہاد پر جانے سے پھر گئے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ میرے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، سوائے تمہارے نہیں کوئی معبود مگر وہ، تو توکل کیا میں نے اوپر اس کے، اور وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا۔ ایک تو مومن دور دراز سفر سے ڈر گئے تھے اور جانوں اور مالوں سے جہاد کرنا پڑتا تھا، وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈنے لگے، یعنی بہت گرمی ہے، دور دراز سفر ہے، ہمارے پاس سواری نہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، بلکہ جھوٹ بول بول کر بہانے بناتے رہے اور بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جہاد کی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، کیا کوئی تم کو دیکھ رہا ہے کیا؟ لیکن پھر جہاد پر جانے سے پھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بس سبب اس کے کہ وہ ایک قوم ہے کہ نہیں سمجھتے۔ بس اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر بہت مہربان ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، ان کو ہر ایک بری بات سے بچانے والا ہے، لیکن یہ مومن نہیں سمجھتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر پھر بھی یہ مومن جہاد سے پھر جائیں، بس تم یہ کہہ دو کہ میرے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ، میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وہ بہت بڑے عرش کا پروردگار ہے، اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کے دین اسلام کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر اتنا مہربان ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، اگر پھر بھی مومن جہاز سے پھر جائیں تو ان کا پھر کیا علاج ہے؟ یہ علاج ان کا اللہ تعالیٰ کرے گا جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ یونس کی 47 نمبر آیات، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ واسطے ہر ایک امت، ترجمہ واسطے ہر ایک امت اور واسطے ہر ایک امت کے پیغمبر ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، واسطے ہر ایک امت کے رسول ہے، پیغمبر ہے، اور جب آتا ہے وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا فیصل کیا جاتا ہے درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، اور وہ نہیں ظلم کیے جاتے، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، یہ فعل مضارع ہے، یا یظلمون یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تشریح یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات ہے، واسطے ہر ایک امت کے پیغمبر ہیں، جس طرح واسطے ہر ایک قوم کے ایک ہادی ہے، وہ ہادی اس قوم کی زبان میں آتا ہے اور انہی میں سے ہوتا ہے۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پر جب ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے فیصل کیا جاتا ہے درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ یہ لوگ تو اس سے پوچھتے ہیں یہ بات اب کی ہے کہ واسطے ہر ایک امت کے رسول ہیں؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت کیا ہے؟ ہاذا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو یہ بات اب کی ہے اس کے آنے کا وقت کیا وقت ہے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی وارث نہیں ہوں،
میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی وارث نہیں. سورۃ یونس 49 نمبر آیات. لکل امت اجال، لکل امت اجال اذا جاء اجالهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. واسطے ہر ایک امت کے وقت مقرر ہے، جب آتا ہے وقت ان کا پس نہیں پیچھے رہ جاتے ایک ساتھ اور نہ آگے بڑھتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے. یستاخرون یستقدمون تشریح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے واسطے ہر ایک امت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ واسطے ہر ایک امت کے وقت ہے، پس نہیں پیچھے رہتے ایک ساتھ اور نہ آگے بڑھتے ہیں ایک ساتھ. جب کسی امت میں اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا اسی وقت بھی امت آئے گی، اور نہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ پیچھے رہ سکتا ہے اور نہ کوئی امت ایک ساتھ پیچھے رہ سکتی ہے. اگر ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے اور یہ ہادی پیغمبر